اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے صالح، ہم نے اونٹنی کو اونٹ کی آزمائش کے لیے بھیجا ہے، تم نے ہمیں انتظار کرو اور صبر کرو۔ ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا، چنانچہ شیطان کے اکسانے پر انہوں نے اونٹنی کو جان سے مارنے کا فیصلہ کر لیا۔ حسب معمول اونٹنی پانی پینے کے لیے کنویں کے قریب آئی تو مصرع نامی شخص نے کمان سیدھی کی اور اونٹنی پر تیر چلا دیا، جو اس کے پنڈے میں پیوست ہوا اور ٹانگ سے خون کا فوارہ جاری طرح ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کی پسندیدہ قوم سمود کیسے تباہ ہوئی؟ قوم سمود کی ایک فاحشہ عورت اپنی کماری بیٹی کی وجہ سے بہت مشہور تھی۔ اڑنے کی موجت سے تنگ آ کر قوم سمود کے سردار حضرت صالح علیہ السلام کے بیٹے سے کہنے لگے کہ اگر تم اللہ کی نازل کردہ اڑنی کو قتل کر دو تو ہم تمہیں یہ دونوں لڑکیاں انعام میں دے دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہر حجر کے رنگین مدہوش اور پرشنائک شرائط کا ایک پہر گزر چکا تھا۔ موج مستی، رقص، سردار و شراب کباب کی محفلیں عروج پر تھیں۔ محلات سے بازاروں تک، گھروں سے گلی گونچوں تک شہر کی باسیوں کو اللہ سے غافل کر دیا تھا اور شیطان ان کی ہوانوں کلستیوں پر قابض آ چکا تھا۔ یہ ان کا روز شب کا معمول تھا۔ حکمت عدلی اور نافرمانی ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ہاں، اگر کوئی نئی بات تھی تو وہ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کا یہ فرمان تھا کہ میری قوم، تمہارے پاس عیش و عشق کے لیے صرف 3 دن بچے ہیں، اس کے بعد تم پر سخت ترین عذاب آ جائے گا۔ قوم کی اکثریت نے اپنے نبی علیہ السلام کی اس بات کو بھی ماضی کی طرح ہنسی مذاق اور تندرست میں اڑا دیا۔ تاہم اس میں سے کچھ ایسے ضرور تھے جو اپنے نبی کی پیشن گوئی سن کر بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گئے تھے، مگر ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ وقت کا بے رحم بیتا نہایت تیزی سے گزر رہا تھا اور ایک بھیانک صبح کی جانب رواں دواں تھا۔ رات بھر کی موج مستی سے تھکے ہارے لوگ اپنے اپنے گھر جانے کو تھے کہ اچانک انہیں ایک بڑے زور کی چنگھاڑ کی صورت میں عذاب نے آ کر پکڑ لیا۔ اس زوردار سخت ترین چیخ نے ان سب کے کانوں پر پردے پھاڑ دیے تھے۔ ان کے دل پارا پارا ہو گئے تھے۔ ابھی چنگھاڑ کا عذاب ختم بھی نہ ہوا تھا کہ ایک شدید ترین زلزلے نے آ کر پکڑ لیا اور اپنے گھروں میں آندھے کی طرح پڑے رہ گئے، اور قوم سمود کو اللہ نے یوں نشت و نابود کر دیا کہ گویا وہاں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ یوں اللہ تعالیٰ نے نافرمان متوی قوم سمود کو ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بنا کر رہ دیا، دنیا تک کے مغرور بدمال اور نافرمان لوگوں کو منتبہ فرما دیا کہ نہ صرف آخرت بلکہ دنیا میں تمہارے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ جب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ غزوہ تبوک کے لیے جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر یعنی قوم سمود کی بستی میں پڑاؤ کیا تھا، تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کے کونوں کا پانی اپنے برتنوں میں بھر لیا اور ان سے آٹا بھی گوندھ لیا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اپنے برتنوں میں بھرنے والا پانی انڈیل دے اور گوندھا ہوا آٹا جانوروں کو کھلا دیں۔ پھر آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کنویں سے پانی لیں جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ قوم سمود جیسی عظیم و شان قوم کی تباہی اور بربادی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا کیا تعلق تھا؟ اس پر بات کرنے سے پہلے اس بد نصیب قوم کے مختصر احوال سے واقفیت موجودہ دور کے بنی تو انسان کی عالمیوں اور نافرمانیوں کی روشنی میں ضروری ہے۔ اے کاش ہم سب اس واقعے سے کچھ عبرت حاصل کر سکیں۔ سب سبز و شاداب گزاروں، ہرے بھرے لہلاتے کھیت کھلیانوں، پھلے پھولوں سے لدے باغوں کی سرزمین کا راہزار اور اللہ تعالیٰ کا بے شمار نعمتوں سے مالا مال زین و جمیل جنت نظیر تھی، جس کے عوامی اپنی مضبوط توانا قوت طاقت سے بھرپور طویل تھے۔ القامہ جسم جان کی بدولت دنیا میں منفرد مقام رکھتے تھے۔ حامل سنگلاخ پہاڑوں کا سینہ چیر کر وسیع و ریز عالی شان محلات تھے۔ تعمیر کرنے کے ماہر اور فن سنگ تراشی میں ید طویلہ رکھنے والے اپنے مان و دولت، شان و شوکت اور ظاہر و جلال، خوشحال شاہانہ طرز زندگی اور دنیا کی حاصل شدہ ہر نعمت کے سبب یہاں پر موجود تھے۔ پہاڑوں کے اندر کلمہ نما محفوظ محلات ان کے وہ پناہ گاہی تھی جہاں ہمیشہ کے لیے رہنے کے خواہشمند تھے۔ ان قلعوں پر کفر کا پردہ ڈال دیا تھا۔ دراصل دولت اسرات کا غلبہ لامحدود راحت اور سائش شیطان کا کام آسان کر دیتی ہے، اور قوم اللہ اور یوم آخرت سے غافل ہو کر اپنے لیے خود تباہی اور بربادی کا راستہ منتخب کر لیتی ہے، اور قوم سمود بھی اسی راستے پر گامزن تھی۔
قدیم جزیرات العرب کے شمالی مغربی علاقے میں واقع وادی القرآن میں قوم سمود کی حکمرانی تھی، جبکہ ان کے مد مقابل جنوب مشرقی عرب پر قوم عاد قابض تھی۔ قوم عاد اور قوم سمود کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے سام بن نوح علیہ السلام سے تھا۔ یہ دونوں قوم ایک ہی دادا کی اولاد اور دو شخصیات کے نام سے موسوم تھی۔ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد ہی وہ قوم تھی جس نے سب سے پہلے بتوں کو پوجنا شروع کر دیا تھا۔ ان کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام تھے۔ ان کی نافرمانی کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر تیز آندھی کا عذاب مسلط کیا اور پوری قوم کو غرق ہو گئی۔ حجاز مقدس سے شام جانے کے والے قدیم راستے پر ایک شہر آباد تھا جس کا نام حجر تھا۔ یہ قوم سمود کا دارالحکومت تھا۔ آج کل یہ شہر مدائن سوالیہ کہلاتا تھا۔ مدائن سوالیہ کے قدیم علاقوں میں ایک قلعہ تھا۔ مدینہ منورہ سے تبوک کی جانب سفر کرتے ہوئے بڑی شرح پر تقریباً 450 کلومیٹر کی مسافت پر یہ علاقہ آج بھی آباد ہے اور بہت سی رونق اعلیٰ شہر سے وادی سمود میں داخلے کا راستہ ہے۔ یہاں ایک جدید ریلوے اسٹیشن بھی ہے جس کا نام مدائن سوالیہ اسٹیشن ہے۔ وادی سمود یہاں سے صرف 18 سے 20 میل پر پھیلا ہوا ہے، جہاں ہزاروں ایکڑ رقبے پر وہ خوبصورت تاریخی عمارات ہیں جنہیں قوم سمود نے سنگلاخ سرخ پہاڑوں کا سینہ چیر کر تراشا تھا۔ دوسری جانب نرم میدانی علاقے میں موسم گرما کے لیے عالی شان محلات کے کھنڈرات ہیں۔ ایک ہزاروں ویرانوں تاریخی عماراتیں اپنی مکینوں کی بدولت مالیوں نافرمانیوں کے سبب عذاب الہی کے ذریعے ہونے والی تباہی کی شجندگوا ہے، اور دور جدید کی نافرمان قوموں کو یہ پیغام دیتی نظر آتی ہیں، دیکھو مجھے جو دیدہ برت نگاہ قوم سمود ہی میں سے اللہ تعالیٰ نے خدا ترس اور نیک انسان کو نبوت کے منصب پر فائز فرمایا۔ شاد بارہ تعالیٰ ہے کہ ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کا راہ راج پر لانے کے لیے دن رات کوششیں کرتے رہے۔ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس سے مغفرت مانگے اور اس کے آگے توبہ کرو۔ اس کے جواب میں ان کی قوم کہتی، اے صالح، تم ہمیں ان چیزوں سے روکتے ہو جنہیں ہمارے بزرگ پوچھتے چلے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں کبھی شبہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام جوانی کے زمانے سے قوم کو دین کی دعوت دیتے ہوئے بوڑھے ہو گئے۔ چنانچہ ایک دن قوم کی سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، اگر تم واقعی اللہ کے سچے رسول ہو تو ہماری فلان پہاڑی جس کا نام باتبہ ہے، اس کے اندر سے ایک ایسی اونٹنی نکال دو جو 10 ماہ کی گبن اور کبھی تندرست ہو۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ کہنے لگے، تم جادو زدہ ہو تو تم اور کچھ نہیں، بس ہماری ہی طرح کے آدمی ہو، اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ یعنی انہوں نے اپنے نبی علیہ السلام نے ان سے عہد لیا کہ اگر میں تمہارا یہ مطالبہ پورا کر دوں تو پھر تم سب ایمان لے آؤ گے۔ جب سب نے عہد کر لیا تو حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے حضور سرخرو ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ اچانک سامنے کی پہاڑی میں جمش پیدا ہوئی، چٹان کے 2 ٹکڑے ہوئے اور اس میں سے خوبصورت تندرست توانا گابن اونٹنی نمودار ہوئی۔ پوری قوم نے اس حیرت انگیز معجزے کو اپنی جھانکتی آنکھوں سے دیکھا، لیکن قوم کے ایک سردار جندہ بن عمرو اور ان کے چند ساتھیوں کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا۔ اس موقع پر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، یہ ناقت اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کا نامولود بچہ سارا دن نخلستان میں چرتے رہتا ہے۔ قوم سیر ہو کر اونٹنی کا دودھ پیتی ہے لیکن وہ کبھی کم نہیں ہوتا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کوے کو پانی کی بھی تسکین کر دیا۔ ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی اور ایک دن سمود کے لوگ پانی پیتے تھے۔ ایک دفعہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، صالح نے اپنی قوم سے کہا، ایک دن اس اونٹنی کے پانی پینے کی باری ہے اور اس سے اگلے دن تمہارے پانی پینے کی باری ہے، لیکن اس سے کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تم پر سخت عذاب آ پکڑے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے صالح، ہم نے اونٹنی کو اونٹ کی آزمائش کے لیے بھیجا ہے، تم نے ہمیں انتظار کرو اور صبر کرو۔ ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا، چنانچہ شیطان کے اکسانے پر انہوں نے اونٹنی کو جان سے مارنے کا فیصلہ کر لیا۔ قوم کے سرداروں نے یہ کام 2 حسین ترین خواتین کو سونپا۔ یہ عورتیں شراب و شباب کی عیاش عورتیں تھیں۔ نوجوان مصرع اور کدار کو اپنے خوبصورت بچیوں سے شادی کے عوض ناقدہ کے قتل پر آمادہ کر لیا، جن کے ساتھ مزید 7 عیاش نوجوان بھی شامل ہو گئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، شہر میں نوافر ایک جماعت تھی جو ملک بھر میں فساد مچاتے پھرتے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔
پھر ایک دن ان شکیل قلب نوفرات کی جماعت اونٹنے کے انتظار میں کنویں کے پاس گھاٹ لگا کر بیٹھ چکے تھے، جبکہ قوم اللہ کے عذاب کے ڈر سے چھپ کر یہ دل خراش منظر دیکھنے لگے۔ حسب معمول اونٹنی پانی پینے کے لیے کنویں کے قریب آئی تو مصرع نامی شخص نے کمان سیدھی کی اور اونٹنی پر تیر چلا دیا، جو اس کے پندے میں پیوست ہوا اور ٹانگ سے خون کا فوارہ جاری طرح ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر باقی لوگ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ اس موقع پر ان دونوں عورتوں نے مردوں کو لعن طعن شروع کر دی، جس پر قدر بن سالف آگے بڑھتا اور تلوار کے ایک بھرپور وار سے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں، یعنی پچھلے پاؤں کے اوپر کا حصہ شدید زخمی۔ اونٹنی لاچار ہو کر زمین پر گر پڑی۔ گرتے گرتے اس نے ایک زوردار چیخ ماری تاکہ اس کا بچہ جہاں کہیں بھی ہو خبردار ہو کر ظالموں کے چنگل سے بھاگ جائے، محتاط ہو جائے۔ پھر ظالم قدار نے اونٹنی کے سینے پر نیزہ مارنے کے بعد اسے ذبح کر ڈالا۔ ادھر اس کا بچہ بھاگتا ہوا اونچے پہاڑ پر چڑھا اور چیخیں مارتا ہوا غائب ہو گیا۔ اونٹنی کے قتل کے ارتکاب کے بعد قوم سمود کے ان 9 افراد نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا۔ اسی رات حضرت صالح علیہ السلام کی گزرگاہ ایک پہاڑی کے قریب سے ہونی تھی۔ یہ لوگ ایک پہاڑی کی گھاٹی میں چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے گزریں تو انہیں بھی قتل کر دیں، لیکن اس رات پہاڑ سے بڑے بڑے پتھر اس طرح برسے کہ وہ سب لوگ ہلاک ہو گئے۔ دوسرے دن جب لوگوں کا گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ نافراد بڑے بڑے پتھروں کے نیچے مردہ حالت میں پڑے ہیں۔ اس طرح وہ سفاک لوگ اپنی قوم کی تباہ و برباد ہونے سے 3 دن پہلے ہی جہنم رسید ہو گئے۔ اونٹنی کے قتل کے بعد جب کوئی عذاب نازل نہ ہوا تو قوم نے خوشی کا جشن مناتے ہوئے کہا، تم تو ہمیں ڈراتے تھے، اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اس عذاب کو ہم پر لے آؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے قوم، اب تمہارے پاس صرف 3 دن کی مہلت ہے، لو عذاب کی علامات بھی سن لو۔ کل جمعہ رات کے روز تم سب کے چہرے سخت زرد ہو جائیں گے، پھر سو یعنی جمعے کے روز تم سب کے چہرے سرخ ہو جائیں گے، اور ہفتے کو سب کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور وہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ ان تینوں پیشن گوئیوں کو سچ ہونے کے باوجود وہ قوم چہروں کی رنگت کی تبدیلی کو معمولی جادوئی اصلاحات سمجھتے ہوئے معمول کے مطابق عیش و عشرت میں مصروف تھی، یہاں تک کہ چوتھے دن کی صبح اوپر سے سخت جبیبناک چنگھاڑ اور زمین کے شدید زلزلے نے ان سب کو آن فنا زنب کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بستیوں کو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ بادشاہ کہانی ٹی وی کی طرف سے آپ کا بےحد شکریہ۔ تو گائز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے ایک اونٹنی پر ظلم کرنے پر حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی تمام قوم کو برباد کر دیا، اور آج ہمارے پاکستان کے اندر ایک اونٹنی کی ٹانگ کاٹ دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔